جی سینیٹر مشتاق صاحب. بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. میں تائید کرتا ہوں جو اپوزیشن لیڈر محترم راجہ ظفر الحق صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. ہماری احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہے اور قائد ایوان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. قائد ایوان نے فرمایا کہ جہاں شاعری ہوتی ہے اور جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، میں یہ عرض کروں کہ وہ اردو کے شاعر نہیں ہیں. ان کا 70% کلام فارسی میں ہے اور وہ صرف شاعر نہیں ہیں، وہ فلسفی بھی ہیں. اس لیے ان سے بہت سے لوگوں نے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پورے امت مسلمہ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. حکیم الامت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے امراض کیا ہیں، امت کے مسائل کیا ہیں، اس کی صحیح نشاندہی کرنا، تشخیص کرنا، اور پھر اس کا درست اور قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا علاج تجویز کرنا. اس لیے ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مغرب کے سامنے اور دنیا کے سامنے پوری مشرق کا مقدمہ جس خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو شاعر مشرق کا خطاب بھی دیا گیا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں، مجھے اقبال نے کہا ہے کہ قومیں شاعروں کی ذہنوں میں پرورش پاتی ہیں یا تخلیق پاتی ہیں اور بدقسمتی سے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں تباہ ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اقبال کے اوپر صرف چھٹی سے کام نہیں بنے گا. حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے جو تصور دیا ہے ریاست کا، اور اقبال نے جو فلسفہ اور پیغام دیا ہے امت کا اور نوجوانوں کا اور حکمرانوں کے لیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سمجھنا ہم ایسے کریں گے کہ حکمران خود اس کو سمجھیں اور پھر اپنی ریاستی اداروں کو اس کے مطابق، پاکستان کی ٹی وی، پاکستان کے نصابیات میں، پاکستان کی جو سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، اس کے ذریعے سے اقبال کے پیغام کو نئی نسل تک لے جانے کی ضرورت ہے. مسٹر چیئرمین، میں صرف ایک فارسی کے کلام سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا چونکہ یہ بہت ضروری. اقبال کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جاوید نامہ. اس جاوید نامے کو اقبال نے 5 سال میں لکھا ہے اور اس میں 1837 اشعار ہیں اور اس میں 53 افراد کا تذکرہ ہے. اس جاوید نامے میں اقبال نے فلک قمر میں، یعنی وہ آسمانوں کی سیر پہ گئے ہیں اور وہاں فلک قمر میں یعنی چاند والی آسمان پر اس کی ایک عارف ہندی سے ملاقات ہوتی ہے. عارف ہندی ایک بہت بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں کے پیغمبر ہیں، وہ ان سے ان کی مراد وہ ہے. وہاں اقبال سے وہ پوچھتے ہیں کہ گفت مرگ عقل. عارف ہندی نے مجھ سے پوچھا کہ مرگ عقل کیا ہے؟ گفتم ترک فکر. میں نے اس سے کہا کہ غور و فکر کو ترک کرنا. پھر اس نے مجھے کہا کہ گفت مرگ قلب کیا ہے؟ گفتم ترک ذکر. میں نے اس سے کہا کہ ذکر کو ترک کرنا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم نے غور و فکر کو بھی ترک کر دیا ہے اور ذکر جو قرآن سنت ہے اس کو بھی ترک کر دیا ہے. یہ جو ہمارے مسائل ہیں، اگر غور و فکر کی طرف ہم آئیں، علوم کی طرف ہم آئیں، فنون کی طرف ہم آئیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہم آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سنت کی طرف آئیں، ہمارے موجودہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. میری یہ درخواست ہوگی اقبال کے کلام کو صرف ایک دن نہیں، اسے مسلسل اپنی ریاستی اداروں کے اندر انکارپوریٹ کرنے، اپنے نوجوانوں کی سیرتوں اور افکار میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنانا چاہیے.